الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے، وتسلموا علی اہلها اور تم سلام کرو ان گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو. ان آیات کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ تفصیلی باتیں مفسرین نے نقل فرمائی ہیں، میں وہ ذکر کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے اجازت لیتے تھے، کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو 3 مرتبہ اجازت لیتے تھے. چنانچہ ہمیں بھی حکم ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اجازت لینے کی یہ حد نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور پکارتا رہے 3 مرتبہ پکارے، یعنی 3 مرتبہ گھنٹی دے، 3 مرتبہ سلام کرے، جو بھی جس زمانے میں جس معاشرے میں رواج رہا ہے وہ کرتا رہے، اس کے بعد چلے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اسی حدیث میں آیا کہ کسی کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. کہ پہلے زمانے میں تو دروازے بند نہیں ہوتے تھے، آگے پردے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں کہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے، دروازہ کھلے گا تو گھر کا وہ حصہ نظر آئے گا جو انسان عام طور پر باہر والوں کو دکھانا پسند نہیں کرتا، تو اس سے ایک پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. اور شریعت نے ایسی کسی چیز کو پسند نہیں کیا جس سے کسی مسلمان کی پرائیویسی متاثر ہو، جس سے کسی مسلمان کی علیحدگی متاثر ہو، جس سے مسلمان کے ذاتی معاملات متاثر ہوں. بطور مثال کسی کے اندر بری صفت ہے تو شریعت نے منع کیا کہ اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ اس سے وہ ایک انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے کسی شخص کے اندر کوئی ایسی برائی ہے لیکن آپ اس سے بڑی برائی کا ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ 3 مرتبہ استیزان کا حکم دیا. مسئلہ استیزان کہتے ہیں، جہاں قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کو مسئلہ استیزان یعنی کسی سے ذاتی معاملات میں دخل کی اجازت مانگنا، کسی کے ذاتی گھر میں آنے کی اجازت مانگنا. اگر کوئی آپ کو ذاتی معاملات میں دخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کے ذاتی معاملات میں نہیں گھسنا چاہیے. اگر کوئی شخص ہے وہ آپ کو اپنی ذاتی بات نہیں بتانا چاہتا تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ تم بتاؤ بھئی مجھے تو بتاؤ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، مجھے تو بتاؤ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی. وہ نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. بہت افسوس اور بہت معذرت کے ساتھ ہماری قوم میں اس نوعیت کے اخلاق بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. البتہ کفار قومیں، خاص طور پر مغربی ممالک جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کے اندر یہ اخلاق کی صفت بہت زیادہ اچھے طریقے سے موجود ہے. اصل میں یہ صفت مسلمانوں کی ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو آپ متاثر نہ کریں، کسی کی ذاتی زندگی میں آپ دخل اندازی نہ کریں. ہمارے اخبار بھی اسی سے بھرے ہوتے ہیں، ہماری ذاتی مجلسیں بھی اسی سے بھری ہوتی ہیں. بھئی کوئی اگر اپنے گھر کے اندر کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. شریعت نے ہمیں اختیار نہیں دیا، معاشرے نے تو اختیار دیا ہی نہیں ہے، لیکن شریعت نے بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کو ڈسکس نہ کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زور سے السلام علیکم کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آہستہ جواب وعلیکم السلام آہستہ کہا. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے آہستہ سے جواب دیا تو ان کے ساتھی نے کہا بھی کیوں جواب نہیں دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کیوں نہیں اندر آنے دے رہے، جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو آپ نے فرمایا، حضرت صاحب کہنے لگے تم خاموش ہو جاؤ. پھر جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آگے سے جواب نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے بہت آہستہ جواب دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھاگے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سارے سلام مجھ تک پہنچے، لیکن میں نے
ان سارے کے سارے سلاموں کا جواب آہستہ آواز میں دیا تاکہ آپ دوبارہ اور سہبارہ سلام کریں. جب آپ سلام فرمائیں گے تو میرے گھر میں سلامتی آتی رہے گی. یعنی آپ ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو 30 رحمتیں میری گھر کی طرف متوجہ ہوگی. پھر دوسری مرتبہ فرمایا, پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تو 90 رحمتیں میری گھر کی طرف متوجہ ہوئیں. پہلی مرتبہ ہی جواب دے دیتا تو 30 رحمتیں, صرف 30 رحمتیں متوجہ ہوں. یہ ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے, ہمیں اس کی نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بزرگ سے بات ہو رہی ہے, اس نے کہا السلام علیکم, ہم چپ, السلام علیکم ہم چپ, السلام علیکم جی, اب تیسری مرتبہ. یہ غلط طریقہ ہے. لیکن یہ کسی کا حال تھا, ایک مسئلہ بتانے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف 3 مرتبہ اجازت دے, دروازے پہ کھڑے ہو کے بجاتا رہے, یہ غیر مناسب عمل ہے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے گھر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے سلام کیا. حضرت عمر مصروف تھے, جواب نہ دے سکے. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. حضرت عمر نے سمجھا کہ وہ باہر بیٹھ جائیں گے, پھر میں خود ہی آ کے دیکھ لوں گا. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر باہر نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود ہی نہیں. تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے, فرمایا کہ بلاؤ ابو موسیٰ اشعری کو. بلایا کہ وہ تم آئے تھے, تم مل کے کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ بھائی وہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا, میں واپس چلا گیا. میں یہ مسئلہ تم نے کہاں سے پڑھا, یہ مسئلہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھے ہوئے آدمی تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نکیر بھی فرمائی تھی, ایک مطلب ما بال اقوام یتعلمون ولا یعلمون, یہ ان قوموں کو کیا ہوا کہ خود تو پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں پڑھاتے. پھر دوسرا حضرت موسیٰ اشعری, یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں فرمایا ما بال اقوام, ان قوموں کا کیا بنیں گے کہ یعلمون ولا یتعلمون, جو پڑھتے تو ہیں پڑھاتے نہیں ہیں. پھر یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بارے میں فرمایا وما بال اقوام, تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا. اور حضرت موسیٰ اشعری جب تنہائی ہوئی تو کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا ما بال اقوام, یعنی ان کا نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا, عزت دی, ایک عزت کا درجہ دیا. لیکن سب سمجھتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لیے کہ اشعریہ قوم جو پڑھی لکھی تھی. حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو موسیٰ کیا تم نے یہ کہیں سے مسئلہ پڑھا ہے, کیا تمہیں کسی نے مسئلہ بتایا؟ کہ نہیں جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل اختیار فرمایا تھا. تو حضرت عمر طیش میں آئے, کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو, مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا. دیکھو اس مسئلے کے اوپر کوئی گواہ لے کر آؤ, اگر گواہ لے کر آؤ گے تو ٹھیک ہے, اگر گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کسی غلط چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہو. حضرت موسیٰ اشعری بڑے گھبرائے, واپس گئے اور جو انصار کی قوم تھی ان سے جا کے بات کی تو انصار نے کہا بھئی ہم سب نے یہ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل فرمایا کرتے تھے, لہذا ہم آپ کے ساتھ ایک بندہ کر دیتے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جا کے گواہی دی کہ اللہ کے نبی کا یہی عمل ہوا کرتا تھا. تو حضرت عمر پریشان, ہو مجھے تجارت نے اپنے اندر پھنسا لیا, کاش کہ میں بھی اللہ کے نبی سے ایسا دین سیکھ لیتا جیسا تم لوگوں نے سیکھا ہے. تو مسئلہ استئذان بہت اہم ہے کہ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا. یہ صرف یہیں تک موقوف نہیں, بلکہ ہم کسی کو فون کرتے ہیں, ہم کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بڑے آدمی ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ہم کہتے ہیں جی کاش جی میری فلاں بزرگ ہے, ان سے میری بات ہو جائے, ملاقات ہو جائے, اور ہماری قوم کے لوگ بالکل پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. بالکل خود میرے ساتھ ایسا ہوا. ایک موقع پر میں نے کوئی مسئلہ تھا, کسی بڑے بزرگ کی طرف منسوب تھا, تو میں نے رابطہ کیا. ظاہر بات ہے وہ اتنے مصروف تھے, جواب نہیں دیا. میں نے کسی اور کی وساطت سے نمبر لیا, ان کے قریب کے لوگوں سے نمبر لیا, ان کے قریب جو ساتھی تھے, کوئی ان کے قریب مولانا شوکت, ان سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا جی میری فلاں صاحب بزرگ ہیں, ان سے میری بات کریں کہ یہاں ایک مسئلہ ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے. تو فرمانے لگے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں, جب آپ کے سامنے ہے کہ رابطہ نہیں ہو پر آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ رابطہ کرنا, کہ رابطہ کرنا ہی کرنا ہے, مجھے رابطہ کرنا ہی. بھئی آپ کہہ دیجیے ہمارا رابطہ نہیں ہے, اس لیے ہم تحقیق نہیں کر سکتے, بات ختم. تو بڑی اچھی بات انہوں نے سمجھائی, بڑی غلطی پر تنبیہ کی کہ بھئی ابھی رابطہ کرنا ہی کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. دینی طبقے کے لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ تو ایک فون کی بات ہے. اس طریقے سے ذاتی پرائیویسی کی باتیں,
جو ذات کی اندر کے معاملات ہیں جان بوجھ کے گھسنے کی کوشش کریں. جی تمہارے گھر میں کیا ہوا, جی تمہارے فلاں کے گھر میں, خاص طور پہ خواتین میں عادت ہوتی. تو یہ پرائیویسی ایسی چیز ہے, شریعت نے اس کو بالکل الگ رکھا, ورنہ اس کے ذریعے سے غیبت کے, بہتانوں کے, بدگمانیوں کے, تان و تشنی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں. اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے عام طور پہ نہیں پتا ہوتا, لیکن دوسروں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے سب کو ڈسکس. جی آج فلاں عورت کو یہ مسئلہ ہوا, مردوں کی محفل میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ شہروں کے اندر ایسی فضا نہیں ہے, عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن گاؤں دیہاتوں میں کثرت سے ہوتا ہے. جی فلاں عورتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ہے, عورتوں کے اندر ڈسکس, اور جو فلاں گھر کے مرد ہیں نا انہوں نے یہ حرکتیں کی, نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت. تو یہ مسئلہ استحزان, آپ نہ کسی کے گھر جائیں بغیر اجازت کے, اور نہ کسی کے گھر کی ذاتی باتوں کو اس طرح ڈسکس کریں کہ یہ مسئلہ استحزان بہت اہم ہے. اخلاقیات کے اعتبار سے بڑی اس کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.